القدس تنادينا 1948 میں جب اسرائیلی ریاست کے بنانے کا اعلان ہوا تو 1948 میں اس اعلان کے الفاظ بڑے قابل غور ہیں۔ یہودیوں نے ان الفاظ کے ذریعے سے پورا پیغام دیا ہے امت مسلمہ کو، اور انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ہم اپنے قدرتی اور تاریخی حق کی بنیاد پر یہاں ارض اسرائیل میں ایک یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کرتے ہیں، یعنی ریاست اسرائیل۔ تو انہوں نے یہ مسلمانوں کو بتایا ہے کہ یہ ہمارا قدرتی اور فطری حق ہے اور یہ ہمارا تاریخی حق ہے، اور ہم دوبارہ سے اپنی سرزمین پر قابض ہو گئے ہیں۔ تو آپ کے بس میں اگر یہاں سے ہمیں نکالنا ہے تو آپ نکال کر دکھائیں۔ یہ گویا چیلنج تھا پوری امت مسلمہ کے لیے۔ 1993 میں اوسلو معاہدہ ہوا۔ اس اوسلو معاہدے میں یہ طے پایا کہ یہ ایک سوشل کانٹریکٹ تھا اسرائیلی اور فلسطینی حکومت کے درمیان، جس میں یاسر عرفات کی تحریک الفتح نے بنیادی کردار ادا کیا، اور الفتح اور اسرائیلیوں کے درمیان یہ طے پایا کہ اب دونوں اپنی حدود میں رہیں گے۔ 78% حصہ یہودیوں کے پاس ہے، اس سے یہودی انخلا نہیں کریں گے، لیکن اس کے علاوہ جو باقی 78% کے علاوہ حصہ بچ گیا ہے اس میں سے انخلا کریں گے، اور مغربی کنارہ اور غزہ جو ہم دیکھ چکے ہیں ان سے یہودیوں کی فوجیں پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن 1993 میں ہونے والے اس معاہدے کے بعد سے مسلمانوں کی طرف سے تو مزاحمت ختم ہو گئی، وہ جو ایک جنگ کی کیفیت تھی اس سے نکل آئے، اور تحریک انتفاضہ جو شروع ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود یہودیوں کی طرف سے کسی ایک بھی معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 3 لاکھ سے زائد یہودی آباد کاروں نے فلسطینیوں کے علاقوں میں اپنے گھر بنائے ہیں۔ 15,000 سے زیادہ فلسطینی عمارتیں تباہ کر دی گئی ہیں۔ اس وقت بھی ابھی کی جو صورتحال ہے، 1100 نئے گھروں کی یہودیوں نے منظوری، اسرائیلی کابینہ نے منظوری دی ہے، اور وہ فلسطینی علاقوں میں اب بن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، 10,000 سے زائد فلسطینیوں کو اس سال 1993 سے اب تک شہید کر دیا گیا، اور 441 میل ابتدائی طور پر، جو اب بڑھ کر تقریباً 730 کلومیٹر تک طویل ایک دیوار قائم کر دی گئی ہے مغربی کنارے میں محصور مسلمانوں اور یہودی آبادیوں کے درمیان، تاکہ کوئی بھی مسلمان وہاں سے نکل کر یہودی آبادی کی طرف نہ آ سکے۔ یہ جو دیوار قائم ہوئی، اس دیوار کے اوپر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں درخواست دی گئی، اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے واضح اکثریت کے ساتھ یہ منظور کیا کہ یہ دیوار نہیں بن سکتی، یہ دیوار بنانا درست نہیں ہے، اس کا حق اسرائیل کو بالکل نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وہاں پہ ان بیلنس سوشل کانٹریکٹ ہے، اسرائیلیوں کا تسلط ہے انتظامیہ پر، مقننہ پر، اور ان کی اپنی فوج ہے، مسلمانوں کے پاس نہ اپنی کوئی اسلحہ ہے نہ فوج ہے، تو اس وجہ سے اسرائیلیوں نے اقوام متحدہ کی قرارداد اور واضح فیصلے کے باوجود یہ دیوار تعمیر کرنا شروع کر دی۔ 2003 میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اسرائیلیوں نے یہ اعلان کر دیا کہ مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور جس کے بارے میں یونیسکو، اقوام متحدہ کی واضح قرارداد موجود ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ، اس مسجد اقصیٰ کے اوپر مسلمانوں کا حق ہے، یہودیوں کا اس پر کوئی تاریخی حق نہیں ہے۔ یونیسکو نے واضح طور پر یہ پوری عالمی سطح پر یہ خبریں شائع ہو چکی ہیں، قرارداد اس کی منظور ہو چکی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود 2003 میں اسرائیل نے اعلان کیا کہ اسرائیل کی طرف سے جو یہودی ہوں گے یا اسرائیلی سیاح ہوں گے وہ مسجد اقصیٰ کے صحن میں آ سکتے ہیں، ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔